اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے اور میری ویڈیوز بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوں گی۔ آج میں آپ لوگوں کو قرآن کی سورہ فاتحہ کی تفسیر اور ٹرانسلیشن کروں گی کہ یعنی ہلکی سی تفسیر کریں گے اور اس کی ٹرانسلیشن یعنی اردو کا ترجمہ سمجھیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پہلی آیات کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد کا مطلب ہوتا ہے سب تعریفیں اور شکر، للہ، لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، لاہی کا مطلب ہوتا ہے اللہ، یعنی اللہ کے لیے، کہ الحمدللہ سب تعریفیں سب شکر اللہ کے لیے، ربی جو رب ہے، عالمین تمام جہانوں کا۔ دیکھیے اس آیات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ آیات، یہ کلمہ اتنا بھاری ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خلا ہے وہ اس کو بھر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی بہت عزیز ہے یہ آیات۔ اب دیکھیں دوسری آیات میں الرحمن الرحیم، یعنی بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، کہ دیکھیں دونوں کا معنی ایک ہے، رے ہے میم، کہ جیسے ماں کو اپنے بچے پر ہوتا ہے وہ رحم، رحمان جو ہے نا اس میں شدت ہے، اور رحیم جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مسلسل رحمت کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں تیسری آیات میں مالک یوم الدین، مالکی مطلب مالک، یوم مطلب دن، الدین کا مطلب بدلے کے دن کا، یعنی بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے، کہ یہ جو دن ہے یہ بڑا ڈر والا دن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ اس دن کا مالک بھی میں ہوں گا۔ جب تم اپنا حساب کتاب لے کر آؤ گے تو دیکھو کسی کے ساتھ ظلم یا زیادتی نہ کرنا، کیونکہ یہ جو دن ہے یہ بڑا حق والا دن ہے، کہ یہ ہو کر رہنے والا دن ہے۔ اب دیکھیں چوتھی آیات میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہوتا ہے کہ ایاک نعبد صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نعبد کہ ہم صرف تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ 4 آیاتیں مکمل ہو چکی ہیں الحمدللہ، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ اور کو بتاتی ہوں کہ جب آپ لوگ نماز میں ہر نماز میں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیتے ہیں، کہ جو سورہ فاتحہ ہے، جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کری۔ جب ہم رحمان الرحیم کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کری۔ پھر ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، پھر آگے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین جب ہم کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہو گیا، جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ 5ویں آیات میں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اہدنا کا مطلب ہوتا ہے دکھا دے ہمیں، ہدایت دے ہمیں، نا کا مطلب ہوتا ہے ہم، اہدنا دکھا دے ہمیں، ہدایت دے ہمیں، صراط کا مطلب ہوتا ہے رستے کی، مستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھے رستے کی، کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں دکھا دے ہمیں، ہدایت دے ہمیں سیدھے رستے کی۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آگے سے کہتے ہیں کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ آدھا آدھا رستہ ہو گیا، جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ صراط کا مطلب ہوتا ہے رستہ، الذی مطلب ہوتا ہے ان لوگوں کا، انعمت کا مطلب ہے انعام کیا، علیہم کا مطلب ہے جن پر۔ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اب ہدایت مانگ رہے ہیں تو ان لوگوں کے راستے پر آپ نے انعام کیا، انعمت فعل ماضی ہے۔ اب دیکھیں اس میں بڑی حکمت ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں جب آپ نے انعام کر چکے ہیں ان لوگوں کے راستے پر چلائیں۔ تو اب دیکھیں انعام کن لوگوں پر کیا گیا، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے متقی لوگ تھے۔ اب دیکھیں وہ لوگ کامیاب ہو گئے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے راستے پر چلیں تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ یہ راستے پر چلنے والے لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور عمل کر لیا۔ سبحان اللہ،
تو ہمیں چاہیے کہ ان کے راستے پر چلنا چاہیے۔ 7ویں آیات میں غیر المغضوبی کا مطلب ہوتا ہے ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر آپ نے غضب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں اللہ فرمایا کہ جو ان کے علماء تھے تھوڑے پیسوں سے آیات بدل دیتے تھے۔ آخری آیات علیہم ولا ضالین، نہ ہی ان لوگوں کی طرح جن کو تم نے گمراہ کر دیا۔ گمراہ ہے یہ اردو کا ورڈ ہے کہ گم اور راہ، وہ لوگ جن کی راہ ہی گم ہو گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ عمل کیا لیکن ہی ٹھیک نہیں آیا۔ سبق کس سے لینا ہے؟ ہمیں سبق ان لوگوں سے لینا ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا، یعنی وہ متقی لوگ جن اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار بندے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دیا۔ چاہیے کہ ان لوگوں کے راستے پر چلیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا